سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغف الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة رضي الله عنه بالعصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه: والشمس مرتفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب المواقیت. اس باب میں پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ظہر کا وقت جب سورج زائل ہو جائے، سورج ڈھل جائے، اور یہ وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کی لمبائی میں اس کے برابر نہ ہو جائے. یہ ظہر کا وقت ہے. ما لم تحضر العصر، اور یہ وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ عصر کا وقت نہ آ جائے. پھر آپ نے عصر کے وقت کے بارے میں فرمایا کہ عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج کے اندر زردی نہ آ جائے. پھر مغرب کے وقت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ما لم یغب الشفق، مغرب کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ مغرب میں سورج کے طلوع و غروب ہونے کے بعد جو شفق ہوتا ہے، جو سرخی ہوتی ہے، وہ جب تک کہ غائب نہ ہو جائے. اسی طریقے سے عشاء کی نماز کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدھی رات تک عشاء کی نماز کا وقت ہے، اور فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک. یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے. اور اس حدیث میں دو تین الفاظ ایسے آئے ہیں جن کا معنی جاننے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ایک لفظ آیا ہے کہ اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جائے. زالہ یزیلو کے معنی آتے ہیں مالا یمیلو کے، یعنی سورج دوپہر کے وقت میں جب بالکل عین وقت میں کھڑا ہوتا ہے دوپہر میں، اور اس کے بعد جیسے ہی مغرب کی جانب جھکتا ہے تو اس کو زوال کہتے ہیں. میلان، یعنی مغرب کی طرف سورج جب جھکنے لگے تو یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اور اسی کو زالت الشمس سے تعبیر کیا گیا ہے. دوسرا لفظ اس حدیث میں ہے اسفرار الشمس کا. تو سورج کی زردی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب سے پہلے سورج جب غروب ہونے کے لیے مغرب کی طرف جھکتا ہے تو اس میں جو سرخی ہوتی ہے، جو اس وقت ابھی سرخی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ سرخی ختم ہونے لگتی ہے، اور اس میں پیلا پن، اسفرار، یہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہ تصفر الشمس کا معنی ہوا. اور شفق تیسرا لفظ آیا ہے. شفق کا معنی اہل علم نے بیان کیا کہ سورج کے ٹکیے کے ڈوب جانے کے بعد، سورج کا جو چکا ہے جب یہ غروب ہو جاتا ہے، اس کے فوراً بعد مغرب کی جہت میں آسمان کے اوپر ایک سرخی چھا جاتی ہے، اور اسی سرخی کو شفق سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ حدیث کے کچھ الفاظ تھے. بنیادی طور پہ
اس حدیث میں نماز کے اوقات کی تحدید کی گئی ہے، اور اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی فرضیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کے اوقات کی تحدید بھی فرما دی ہے، حتیٰ کہ اس کے اول اور آخری وقت دونوں کی تحدید احادیث کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو نہ وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے اور نہ وقت نکل جانے کے بعد، اس کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی سخت تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جگہ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یہ جو نماز ہے یہ وقت کی تحدید کے ساتھ فرض ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی نماز اگر وقت سے کے داخل ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے تو وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز باطل کہلائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی نماز اگر وقت کے نکل جانے کے بعد پڑھی جائے تو وہ نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی اجر اور اس کا کوئی ثواب نہیں جو وقت نکل جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز کے اوقات کو سمجھنا، اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنی محنت سے ہے نا مسلمان اس عبادت کو ادا کرتے ہیں شب و روز۔ تو اگر ہم وقت کو نہیں جانیں گے، دخول کے وقت کو اور خروج کے وقت کو، اور ہم ایسے ہی نماز پڑھتے رہیں، خدا نخواستہ اگر ہماری نماز وقت کے اوپر نہیں ہو رہی ہے، وقت سے پہلے ہو جا رہی ہے، وقت کے بعد ہو جا رہی ہے، تو اس محنت کا اور اس عبادت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ جو وقت حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ کون سا وقت ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس سلسلے میں 2 حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے جو صحیح مسلم کی، جو بھی آپ نے سنی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کے لیے اوقات کی تحدید کر دی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عملی حدیث ہے، وہ پریکٹیکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے باضابطہ عملی طور پہ نماز پڑھ کر کے یہ بتایا گیا جبریل کے ذریعے کہ یہ اس کا اول وقت ہے اور یہ اس کا آخر وقت ہے۔ چنانچہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر وہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے نبی آگے کھڑے ہوئے، اس کے پیچھے صحابہ کھڑے ہوئے، باضابطہ جماعت کے ساتھ یہ نماز ہوئی، اور جبریل نے جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ویسے ہی آپ نے نماز پڑھی۔ پہلے دن 2 دن یہ عمل چلتا رہا، جبریل کے ذریعے یہ وقت کی تحدید کا عمل 2 دن جاری رہا۔ پہلے دن جبریل نے 5 نمازوں کو اس کے اول وقت میں پڑھائی، اور دوسرے دن انہی 5 نمازوں کو جبریل نے اس کے آخری وقت میں پڑھائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الوقت بین ہذین، نماز، ہر نماز کا وقت انہی 2 اوقات کے درمیان ہے۔ تو اب ہمیں جاننا ہے کہ وہ کون سا 2 وقت ہے جو ہر نماز کے لیے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کا وقت ہے۔ آپ جیسے لے لیں، اس میں پہلی نماز ہے ظہر کی نماز۔ تو ظہر کی نماز کے لیے جو وقت متعین کیا گیا ہے حدیث میں، وہ سلسلے میں بتایا گیا کہ سورج جب زائل ہو جائے، سورج جب ڈھل جائے، یا سورج جب مائل ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کو جاننے کا دو طریقہ ہے۔ ایک تو بہت آسان طریقہ ہے اور جس کو ہر شخص جو ہے نا بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ ایک لکڑی لے لیں، ہے نا، کوئی بھی لکڑی چھوٹی یا بڑی، اور آپ کسی جگہ فیلڈ میں اس کو گاڑ دیں سیدھا، ٹھیک ہے۔ سورج جب مغرب کی طرف آنے لگے اور بالکل سامنے آ جائے سورج فی وسط السماء دوپہر کے وقت، تو اس لکڑی کا سایہ ختم ہو جائے گا، اس لکڑی کا سایہ ختم ہو جائے گا، یعنی اس کا سایہ اس کے جڑ میں آ جائے گا، اس کا کوئی سایہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ وقت جو ہے اس کے بعد زوال کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورج جیسے ہی پچھم کی طرف جھکے گا تو اس لکڑی کے اندر تھوڑا سا سایہ پورب کی جانب نکلے گا، ہے نا، یہ اس کے زوال کا وقت ہے۔ اور یہ جو سورج دوپہر میں بالکل کھڑا ہو جائے، جب اس لکڑی کا سایہ ختم ہو جائے، یہ نماز کی ممانعت کا وقت ہے۔ اس وقت نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جب سورج پچھم کی طرف ہلکا سا جھک جائے اور اس کا سایہ آپ کو پورب میں نظر آنے لگے، یہ اس کے زوال کا وقت ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ ظہر کی نماز کا اول وقت ہے۔ یہ تو عملی طور پہ آپ کسی بھی چیز سے اس کو اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر موسم میں الگ الگ چونکہ دن اور رات چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، تو مغرب کے وقت یہ کیا کہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے نا، اس وقت سے لے کر کے اور غروب کا جو وقت ہے سورج کے، اس بیچ میں جتنے گھنٹے ہوتے ہیں اس کو آدھا کر دیں، تو جو آدھا وقت ہوگا وہی جو ہے نا اس کے زوال کا وقت ہوگا، وہی اس کے زوال۔ مثال کے طور پہ 6 بجے اگر سورج طلوع ہو رہا ہے اور 6 بجے سورج غروب ہو رہا ہے، تو جو 12 بجے کا وقت ہوگا، 12 بجے کا وقت ہوگا، وہ اس کے زوال کا وقت ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ زوال جب ہو جائے، سایہ نکل آئے تھوڑا سا، تو آپ جو ہے نا ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے اس وقت میں جیسے مثال کے طور پہ ابھی جو ہے 6:20 پہ یا 6:25 پہ سورج طلوع ہو رہا ہے آج کل، اور 5 بجے یا اس سے 1-2 منٹ پہلے سورج جو ہے نا غروب ہو رہا ہے نا۔ تو اس اعتبار سے اگر نکالیں گے اس وقت کو 5 اور 6 کے بیچ میں، تو تقریباً 11:30 اور 11:45 کا جو وقت ہے آج کی تاریخ میں، وہ جو ہے نا سورج کے زوال کا وقت ہے، اور اس وقت ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ 11:45 کا وقت جو ہے یہ آج کل زوال کا وقت ہے، اور اس کے بعد سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ ظہر کی ابتدا، ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت ہے۔ اب اس نماز کو کب تک ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اس حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، بہت صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرَ، ہے نا، کہ آدمی کا سایہ یا کسی بھی چیز کا سایہ، جیسے لکڑی آپ نے گاڑا ہے، اس کا سایہ اگر اس لکڑی کے برابر میں آ جائے، 1 ہاتھ کی لکڑی ہے اور سایہ آپ ناپ لیں، اگر 1 ہاتھ کا سایہ ہو گیا ہے نا، اس میں تھوڑا سا وقت آپ زوال کا جوڑ دیں، جو دوپہر میں 5 منٹ ہے نا، یا 6-7 منٹ کا وقت جو لگتا ہے سورج کو تھوڑا سا جھکنے میں، تو مان لیجئے کہ 1 انگلی کے برابر جو ہے نا اس میں اور جوڑ دیں، یہ ظہر کے ختم ہونے کا وقت ہے اور عصر کی ابتدا کا وقت ہے۔ کسی بھی چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی پایا ہو، کوئی لکڑی ہو، آپ دیکھ لیں، ہے نا، تو اس کے بعد ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔
اور اس کے بعد عصر کا وقت جو ہے نا فوراً داخل ہو گیا، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ قَتُولِهِ، اور یہ فوراً اس کے بعد جو ہے عصر کا وقت جو ہے نا شروع ہوتا ہے۔ ظہر اور عصر کے درمیان کوئی فاضل وقت نہیں ہے، اس میں یعنی کیا کہتے ہیں، جیسے عصر اور مغرب کے وقت میں کچھ وقت ایسا ہے جس کو لوگوں نے وقت اضطرار سے تعبیر کیا ہے، لیکن ظہر اور عصر کے بیچ میں کوئی وقت اضطرار نہیں ہے، بلکہ یہ پورا کا پورا وقت ظہر کا ہے اور اس کے فوراً بعد عصر کا وقت جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عصر کی نماز کا وقت کب ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے لمبائی میں اس کے برابر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہے نا، کہ ابھی آج کل جو نماز ہو رہی ہے یہ عصر کی، ہے نا، تو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے، غور کیا ہے اس بات پہ کہ ہم لوگ جو 3 بجے عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ عصر کی ابتدا کا وقت ہے یا یہ کہ اس کا درمیانی وقت ہے؟ انتہائی وقت تو ابھی ہم بتائیں گے کہ عصر کا آخری وقت کب ہے نا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ جو ہے نا اس کے برابر ہوتا ہے، وہ وقت جو ہے نا تقریباً 2:30 بجے کا وقت جو ہے نا ہوتا ہوگا، مجھے اندازہ ہے، ویسے آپ لوگ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ اب الگ مسئلہ ہے کہ آپ کس عذر کی بنیاد پہ یا کن وجوہات کی بنیاد پہ آپ نماز جو ہے نا اس کو مؤخر کرتے ہیں یا اوسط وقت میں پڑھتے ہیں یا آخری وقت میں پڑھتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس چیز کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ظہر کا ابتدائی وقت کیا ہے اور اس کا آخری وقت کیا ہے۔ ظہر کا آخری وقت کیا ہوا؟ یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو یہ ظہر کا آخری وقت ہے، اور یہ عصر کی ابتدا کا وقت ہے۔ عصر کی نماز کا آخری وقت کے سلسلے میں 2 طرح کی حدیثیں ہیں، اسی لیے 2 قول بھی ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب اس کے دگنا ہو جائے، دوبارہ ہو جائے، تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے نا، اور اس کی دلیل وہ حدیث جبریل ہے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا۔ اس حدیث میں یہ صراحت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دن جب عصر کی نماز پڑھائی، پہلے دن جو پڑھائی تو وہ اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر تھا، یعنی ابتدائی وقت میں۔ دوسرے دن جب پڑھائی تو اس میں یہ ہے کہ کان ظل شیء مثلیہ، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کی دگنا تھا، ہے نا۔ تو اس حدیث کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ عصر کی نماز کا آخری وقت وہ ہے جب کسی چیز کا سایہ دوبارہ ہو جائے۔ میں ابھی آ رہا تھا نماز پڑھنے تو میں نے اندازہ لگایا، دیکھا اپنے سائے کو، تو مجھے یہ لگا کہ ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو اس وقت شاید، ہے نا، ہمارا جو سایہ ہے وہ دگنا ہو چکا ہوتا ہے نا۔ ویسے آپ لوگ جو ہے نا اس کی تحقیق کریں، ہے نا، کسی چیز کو رکھ کر کے کہ اس کا سایہ جو ہے نا دگنا کب ہوتا ہے، کس وقت ہوتا ہے، اور یہ 3 بجے کا وقت ہے یا 3:15 بجے کا وقت ہے نا۔ یہ عصر کی نماز کا آخری وقت ہے ایک حدیث کے مطابق۔ دوسری حدیث جو ایک صحیح بخاری کے اندر ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ من ادرک رکعۃ من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرک العصر، جس نے غروب شمس سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت نماز اگر پا لیا تو اس نے عصر کی نماز پا لیا، یعنی گویا کہ عصر کی نماز اس کی ادا ہو گئی، قضا نہیں ہوئی، ہے نا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پہ یہ کہا گیا
کہ عصر کی نماز کا آخری وقت سورج کے غروب ہونے تک ہے، سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں، اور انہی دونوں حدیثوں کی بنیاد پہ علماء نے عصر کے آخری وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک وقت اختیار اور دوسرا وقت اضطرار۔ وقت اختیار کا مطلب یہ ہے کہ عصر کے ابتدائی وقت سے لے کر کے اور ہر چیز کے سایہ کے دگنا ہو جانے تک یہ اس کا بہتر اور اختیاری وقت ہے، اچھا وقت ہے، اور اس کے بعد سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک یہ عصر کا وقت اضطرار ہے، یا اس کو بعض فقہا نے وقت ضرورہ سے بھی تعبیر کیا ہے، وقت ضرورہ۔ اور وقت اضطرار اور وقت ضرورہ کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان کسی وجہ سے اگر عصر کی نماز اس وقت میں نہیں پڑھ سکا جو اس کے لیے مقرر ہے، مثال کے طور پہ وہ سو گیا، نیند آ گئی اور وہ اس وقت بیدار ہوا جب اس کا وقت نکل چکا ہے، یا اور کسی عذر شرعی کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پہ اس کو جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں ہے، بیمار ہے، اس وقت وہ ہوش میں آیا جب اس کا وقت نکل چکا تھا، ہے نا، یا اس کے جسم پہ کوئی زخم ہے نا، اور وہ اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اور پھر اس وقت اس کا زخم جو ہے نا اس پہ مرہم پٹی ہوئی جب اس کا، تو اس طرح کے حالات جس کو ہم عذر شرعی بھی کہتے ہیں، اس بنیاد پہ اگر کوئی شخص وقت اضطرار میں نماز پڑھتا ہے عصر کی تو اس کی نماز ادا مانی جائے گی، قضا نہیں مانی جائے گی۔ یہ وقت ظہر اور وقت عصر سے متعلق تفصیل ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی اور حدیث جبریل میں۔ مغرب کی نماز کا ابتدائی وقت دونوں حدیثوں میں، یعنی اس حدیث میں اور حدیث جبریل میں ایک ہی ہے، اور وہ ہے سورج کا غروب ہونا۔ سورج کے غروب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورج پوری گولائی میں ہوتا ہے، اور سورج کا پورا ٹکیا جب تک کہ نگاہ سے اوجھل نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ سورج آدھا، اگر آپ کو لگے کہ آدھا نیچے چلا گیا، ابھی آدھا باقی ہے، یا اس کا تھوڑا حصہ اوپر میں سرخ نظر آ رہا ہے اور زیادہ تر حصہ اس کا غروب ہو گیا ہے، تو سورج کا غروب ہونا نہیں مانا جائے گا جب تک کہ پورے سورج کا ٹکیا آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جائے، اس وقت تک اس کو غروب شمس نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہے مغرب کی نماز کا ابتدائی وقت، اول وقت جس کو کہتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے سلسلے میں دونوں حدیثوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کے لیے بھی دو وقت مقرر ہے، ایک کہہ لیجئے کہ ابتدائی وقت اور ایک آخری وقت۔ تو ابتدائی وقت تو سورج کا غروب ہونا ہے، اور اس کا آخری وقت جو ہے نا، جیسے میں نے بتایا کہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے مغرب میں، تو آپ دیکھیں گے آسمان پہ کہ ایک سرخی ہلکی سی اس کے ارد گرد جو ہے نا ایک سرخی نظر آئے گی، اس کو شفق کہتے ہیں۔ وہ شفق جب تک آسمان کے اوپر ہے اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے، اور اہل علم نے اس زمانے میں لکھا ہے کہ تقریباً 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ سورج کے ٹکیا کے غائب ہونے کے بعد 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ تک یہ سرخی آسمان کے اوپر باقی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج کی تاریخ میں سورج 5 بجے غروب ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے آج کل، ہے نا، تو 6:15 تک یا 6:30 تک یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، اس بیچ میں ہم مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مغرب کی کا ابتدائی وقت ہوا اور اس کا آخری وقت ہوا۔ عشاء کے سلسلے میں اس حدیث میں جیسا کہ بتایا گیا کہ الی نصف اللیل الاوسط، ہے نا، تو نماز عشاء کے اول وقت کے بارے میں تو وضاحت ہو گئی، اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ شفق جیسے غائب ہو جائے، یعنی جیسے آج کے تاریخ میں 6:15 یا 6:30 کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کا اول وقت ہے۔ جیسے شفق غائب ہوئی ویسے ہی عشاء کی نماز کا وقت
شروع ہو گیا اول وقت. اور یہ وقت کب تک باقی رہتا ہے عشاء کا؟ اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق ثلث لیل، یعنی آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو پہلا جو حصہ ہے 1/3 جس کو کہتے ہیں، پہلا حصہ ہے نا، یہ اس وقت تک عشاء کی نماز کا وقت ہے. دوسری روایت کے مطابق نصف لیل، یعنی رات کو آپ آدھے حصے میں تقسیم کر دیں تو آدھی رات جہاں پہ ہوتی ہے اس وقت تک عشاء کی نماز کا وقت جو ہے نا، وقت مختار ہے نا، وقت اختیار جس کو ابھی ہم نے کہا وہ وقت ہے. عصر کی طرح عشاء کی نماز کے لیے بھی 2 وقت ہے، ایک وقت اختیار اور ایک وقت اضطرار. اور یہ وقت اضطرار آدھی رات کے بعد سے لے کر کے صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے، یہ عشاء کی نماز کے لیے علماء نے اس کو وقت ضرورہ یا وقت اضطرار سے تعبیر کیا ہے، اور اس وقت میں بھی عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. فجر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے کہ من طلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے سے لے کر کے اس وقت تک جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جائے. دیکھیے فجر کا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کے طلوع کا وقت کیا ہے. اس سلسلے میں علم فلکیات سے بھی یہ بات ثابت ہے اور مشاہدے سے بھی کہ فجر کے طلوع کا 2 وقت ہوتا ہے، ایک فجر کاذب اور ایک فجر صادق. اصل میں فجر کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، فجر کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا. آپ دیکھیں گے رات میں جب اٹھیں گے، یعنی فجر کی ابھی جو اذان ہو رہی ہے، ابھی کیا بجے اذان ہو رہی ہے؟ 5 بجے. ابھی 5 بجے اذان ہو رہی ہے. آپ 4:30 اور 4:45 کے بیچ میں ہے نا اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مشرق سے ایک لمبی سی ہے نا لکیر، اگر بدلی نہیں ہو، صاف ہو آسمان، تو پتلی سی لکیر جو ہے نا سفیدی کی نکلتی ہے نا، اور اس کے بعد وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے. وہ روشنی جو ہوتی ہے آسمان کے اوپر مشرق کی طرف سے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پتلی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے. یہ صبح کاذب ہے نا. اور اسی وقت میں حضرت بلال جو ہے نا اذان دیا کرتے تھے رمضان کے عام دنوں میں بھی اور رمضان کے دن. اس کے بعد ہے نا جب اذان کا وقت ہوتا ہے، آپ کے 5 کا تقریباً وقت ہوتا ہے، تو اس کے بعد ایک روشنی اور نکلتی ہے مشرق سے. وہ مشرق جو ہے وہ روشنی پھیلتی ہے اتر کی طرف بھی اور دکن، یعنی چوڑی ہوتے ہوتے وہ روشنی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ فضا میں جو ہے نا روشنی پھیل جاتی ہے. یہ جو فجر ہے، دوسری روشنی جو آتی ہے، یہ فجر صادق ہے، یا اس کو صبح صادق کہتے ہیں. اور اسی روشنی کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے نا، جو آج کل کے حساب سے تقریباً جو ہے نا 5 بجے کا وقت ہے. اس وقت سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، اول وقت، اور آخری وقت جو ہے نا سورج کے طلوع ہونے تک ہے. ان اوقات کے درمیان نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں نماز کو تو پڑھنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے کہ ہم نماز کو اس کے متعینہ اور محددہ وقت میں ادا کریں تاکہ ہماری نماز قبول ہو سکے. اور ایک بات یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ جو اول وقت اور آخر وقت 5 نمازوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے جو اول وقت ہے وہ نماز کی ادائیگی کا سب سے اچھا وقت ہے اور افضل وقت ہے. نماز کی ادائیگی کا سب سے افضل وقت یہ ہے کہ اس کو اول وقت میں ادا کیا جائے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے اگر وہ مؤخر ہو جائے. مؤخر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخری وقت سے زیادہ مؤخر نہ ہو، ہے نا. تو آخری وقت جو نماز کا مقرر ہے اس وقت تک اگر ہم نماز ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ
اس کے اجر میں اور اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اور ہماری یہ نماز وقت پہ پڑھی ہوئی نماز مانی جائے گی۔ لیکن اگر جو وقت مقرر ہے اس سے اگر ہم آگے نکل گئے تو پھر وہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول اس لیے نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ یہ نماز مقررہ وقت میں اللہ کو مطلوب ہے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔